بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی طاقتور وظیفہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات کا بتاؤں گا۔ شب قدر کی رات رمضان کی 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ان راتوں میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جس بھی قسم کی آپ کی مشکل ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صحابی رسول حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور اس کا ایک مستند واقعہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کسی بھی قسم کی اگر آپ کو مشکل ہے، پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، سر پر قرض ہے، یا نوکری کا مسئلہ ہے، یا لوگوں میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا شادی کے لیے والدین نہیں مان رہے، یا کوئی پسند کی شادی میں یا رشتوں میں رکاوٹ حائل ہے، الغرض مشکل سے مشکل جو حاجت ہے وہ بھی اس وظیفہ کی برکت سے حل ہو جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ منصور عباسی کے پاس علامہ ابو بکر بن الولید رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ دیکھا کہ خلیفہ بہت ہی فکر و غم میں مبتلا ہے۔ خلیفہ نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو میرے غم کو دور کر دے؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو مشکلات کا حل کرنے والی اور بلاؤں کو دور کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ بصرہ شہر میں کسی آدمی کے کان میں مچھر گھس کر اس کے دماغ میں چلا گیا۔ وہ شخص بیچارہ بہت پریشان رہتا، رات دن مرغے بسمل کی مانی تڑپتا رہتا۔ اتفاق سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس آدمی کی تشویشناک حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم کیوں نہیں وہ دعا پڑھتے جو حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شدید مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ حضور جلدی ارشاد فرمائیے وہ دعا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کے لیے بحرین کی طرف روانہ فرمایا تو اتفاق سے ان کا لشکر راستہ سے بھٹک کر صحرا میں جا نکلا۔ دن کے وقت جب دھوپ کی تمازت سے ریت کا میدان بہت زیادہ گرم ہوا اور لشکر کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تو پیاس کی شدت سے لوگ بے حال ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی: یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسکنا۔ اے نہایت بردبار، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، اے سب سے بزرگ، پانی پلا ہم کو۔ حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی یہ دعا مانگی ہی تھی کہ اسی وقت بادل کا ایک ٹکڑا ان کی دائیں طرف سے آیا اور سارے لشکر پر پھیل گیا، اور پھر اس قدر موسلا دھار بارش ہوئی کہ تمام لشکر والے سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد بادل کا ٹکڑا وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ اثناء راہ میں ایک دریا خائل ہو گیا جس کے کنارے پر نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کہیں کوئی پل بنا ہوا تھا۔ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح دریا کے پار جایا جائے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد اس طرح بارگاہ الہی میں دعا مانگی: یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجرنا۔ اے نہایت بردبار، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، اے سب سے بزرگ، پار اتار ہم کو اس دریا سے۔ اس کے بعد سارا لشکر بما سامان، گھوڑے، اونٹ، گدھے وغیرہ سب دریا میں سے پار ہو گئے، کسی کا پاؤں تک بھی گیلا نہ ہوا۔ پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے اس مریض سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو بھی یہی دعا پڑھ تاکہ تیری بھی مشکل آسان ہو جائے۔ مریض نے صدقے دل کے ساتھ ابھی دعا کو ایک ہی مرتبہ پڑھا تھا کہ مچھر اس کے دماغ سے نکلا اور اس مچھر کو جاتے ہوئے سب نے دیکھا اور مریض اسی وقت تندرست ہو گیا۔ چنانچہ امیر المومنین آپ بھی یہی دعا پڑھیں۔ یہ سن کر خلیفہ منصور عباسی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر بارگاہ الہی میں یوں دعا مانگی: یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اکشف عنا الہم۔ اے نہایت بردبار، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، سب سے بزرگ، دور کر ہم سے یہ غم۔ خلیفہ ابھی دعا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک دم سے ہنس کر اٹھا اور کہا: الحمدللہ، میرا تمام غم اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے۔ خلیفہ اس قدر شدید غم میں مبتلا تھا کہ اس نے غم کے غلبہ اور شدت کے باعث کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے اسی وقت کھانا طلب کیا اور اپنے مصاحبین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا۔
حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی ایک دعا جو کہ دعائے حزب البحر کے نام سے مشہور ہے اور اولیاء کرام کے تمام سلسلوں میں اس کے پڑھنے کا معمول ہے، بہت ہی فضیلت اور برکت والی یہ دعا ہے۔ اس دعا سے بے شمار لوگوں کی مشکلات حل ہوئی ہیں، دعاؤں کو قبولیت کی سند بارگاہ الہی سے عطا ہوئی، بیماروں کو شفائے کاملہ ملی۔ اس دعا کا آغاز بھی یعنی دعائے حزب البحر کا آغاز بھی اس اسم اعظم سے ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم مبارکہ بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا واقعہ کی بنا پر علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ پروردگار کے یہ 4 اسماء مبارکہ یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم اسم اعظم ہیں۔ اس کی سند میں علامہ ناصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے اس وظیفہ کو رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27 یا 29 کی رات کو کرنا ہے، یعنی کہ عام طور پر یہ راتیں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں کوئی بھی مانگی جانے والی دعا وہ رد نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں اور اپنے تمام سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر 100 بار اس دعا کو پڑھنا ہے جو سکرین پر آ رہی ہوگی۔ یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم اکشف عنا الحم، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم اکشف عنا الحم، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم اکشف عنا الحم۔ اے نہایت بردبار، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، سب سے بزرگ، دور کر ہم سے یہ غم۔ اس دعا کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گا۔ آپ نے یہ جو 5 راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں، ان میں اس عمل کو کرنا ہے اور کسی بھی صورت میں ان راتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، بلکہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہر رات کو اس وظیفہ کو کریں، اگر ہر رات نہیں کر سکتے تو کم از کم طاق راتوں میں اس وظیفہ کو معمول کے ساتھ کریں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا بارگاہ خداوندی سے انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔